بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کو ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ایک عجیب واقعہ سناؤں گی۔ ان کی وفات کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت نصیحت آموز سبق ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو مدینے کا ڈان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے اور بہت جنگجو اور جان نثار صحابی تھے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے میں بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ سب مسلمان نہیں ہو جاتے۔ ان کے قبیلے کے افراد کے لیے یہ ایک سخت امتحان آن پڑا تھا، مگر حضرت سعد بن معاذ کی شخصیت کی ہیبت ہی اتنی تھی کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد سے بہت محبت تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب ان کے گھٹنے میں تیر لگا تو ان کی مین رگ کٹ گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے رسول کو قریش کے ساتھ اور بھی جنگ لڑنا ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کروں، ورنہ اس تیر کو جو لگا ہے میری شہادت کا ذریعہ بنا دے، لیکن اتنی مہلت ضرور عطا فرما دے کہ بنو قریظہ کی عہد شکنی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ حضرت سعد بن معاذ کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ خون بہنا فوراً بند ہو گیا اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے بنو قریظہ کی عہد شکنی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آخری یہودی کے مرنے کے بعد ان کا زخم کھل گیا اور خون جاری ہو گیا، اور بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے نواز دیا۔ ان کی شہادت ایسی شہادت تھی کہ جس پر عرش خداوندی بھی جھوم اٹھا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مشہور صحابی سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ کہا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اس کو کوئی تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ واضح رہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ ان کی شخصیت کے کچھ خاص فضائل میں آپ پر واضح کر دوں کہ غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت و سعادت انہیں حاصل تھی۔ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ ان کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ یاران پر ان کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی۔ ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ قبر سے مشک کی خوشبو جب نکلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے تھے کہ وہ کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ جس کمرے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی، وہ کمرہ فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک فرشتے نے پر ہٹایا، تب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب جنازہ اٹھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، اگرچہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑی نصیحت اور بڑا سبق ہے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، ہماری عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دومت الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔ تو ویورز، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی نصیحت آموز سبق ہے کہ حضرت سعد بن معاذ جیسے عظیم صحابی کو بھی قبر کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے نافرمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔